بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح اور طلاق کے مسائل کے بعد اب ہمارے پاس فقہ المعاملات ہی کا ایک پارٹ جو آپسی لین دین سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں تجارت بھی کہتے ہیں. تو تجارت میں اور یہ معاملات میں یہ آپسی لین دین کے جو مسائل ہیں یہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ایک کا الگ الگ پارٹ کریں، کیونکہ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے انٹرسٹ کا بھی. تو جو حدیث کی کتابوں میں جب یہ مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تو اسی لین دین کے مسائل میں فقہ البیوع میں پھر انٹرسٹ کے مسائل بھی اسی سے جوڑ کے پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی کے بعد پھر آگے چل کر کے اور جو اجارہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی جو اجرت پر لیتے ہیں، رینٹ پر لیتے ہیں، دیتے ہیں، مختلف چیزیں، گھر ہے یا جو ہے کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی چیز جو ہے، بہت سی آج کے دور میں. اور اسی سے جڑا ہوا پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے جب کسی اور آدمی کو ہم اپنے پاس اجرت میں رکھتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے اس سے بھی تعلق ہوتا ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے انشاءاللہ اس معاملات کے تعلق سے وہ باتیں جو ہے ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے ہماری جو شروعات ہوگی وہ لین دین کے مسائل میں جو فقہ البیوع جسے کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ خریدنے اور بیچنے کے جو شرعی ضابطے ہیں، بہت کم حدیثیں ہیں اس مسئلے میں. اور زیادہ مسائل جو آتے ہیں اس میں وہ کیا ہے کہ اس کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، اسی کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیں تو نئے نئے طریقے ہوتے ہیں خریدنے بیچنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خریدنے اور بیچنے کے طریقے تھے وہ اکثر طریقے بھی موجود نہیں ہیں. جن خریدنے اور بیچنے کے طریقوں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے وہ صورتیں بھی اکثر ابھی موجود نہیں ہیں. اور آج خریدنے اور بیچنے کی بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. تو ان ساری شکلوں کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، کیسے سمجھیں گے؟ کوئی بھی آدمی جب فتویٰ دیتا ہے اس میں تو کیسے دیتا ہے؟ اس کے سامنے صرف وہی چند حدیثیں ہوتی ہیں جس میں بعض جو ہے شکلوں سے منع کیا گیا ہے، اور بعض حدیثیں ہیں جس میں بعض جو ہے صورتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو وہی چند حدیثیں ہیں، اسی کی روشنی میں یہ سارے مسائل پیش کیے جاتے ہیں اور انہی کو اچھی طرح سے آپ کو بھی سمجھنا ہے. کوئی بہت بڑا یعنی بہت مشکل بھی نہیں اور کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے.
ये लेन देन के मसाइल, ये खरीदने बेचने के मसाइल, इसके अंदर असल ये है कि अहल्लल्लाहुल बैअ कुरान में है। इसका जो पहला ज़ाब्ता है ना वो क्या है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बय को यानी खरीदने और बेचने को जायज़ करार दिया है। ये खरीदना बेचना उसी को आप ट्रेडिंग कहते हैं, तिजारत कहते हैं, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, बिजनेस कहते हैं, तो इसको अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया है और रिबा को हराम करार दिया है, यानी इंटरेस्ट। तो ये ज़ाब्ता क्या है इसमें, इस आयत की रोशनी में एक ज़ाब्ता क्या है कि असल यही है, खरीदने और बेचने के मसाइल में, ट्रेडिंग के मसाइल में, बिजनेस के मसाइल में असल ये है, ज़ाब्ता ये है कि हर चीज़ जायज़ है जब तक कि उसके हराम होने की क्लियर तौर पर कोई चीज़ ना हो। उसके हराम होने के ताल्लुक से जब तक कोई क्लियर दलील ना हो, प्रूफ ना हो, तो क्या है, हमारे लिए हलाल है। इस ज़ाब्ते का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेडिंग की कोई भी शक्ल हो, तिजारत की कोई भी शक्ल हो जो आज के इस ज़माने में पाई जा रही है, पहले नहीं पाई जाती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं पाई जाती थी, उसके बारे में कोई हुक्म नहीं है। आज जो शक्ल पाई जा रही है, तो पहले हमें क्या देखना है कि कोई भी शख्स जब ये कहेगा कि वो हलाल है, तो उसको हलाल या मुबाह होने के लिए दलील उससे नहीं पूछी जाएगी कि क्यों हलाल है, क्योंकि असल यही है तिजारत में कि तिजारत की जो भी शक्लें हैं वो हलाल है। हराम सूरतें बस चंद है। तो जो ये कहेगा कि नहीं ये शक्ल हराम जायज नहीं है, तो उसे ये बताना पड़ेगा कि ये क्यों हराम है। उससे प्रूफ हमेशा उससे मांगा जाएगा जो कहेगा कि ये हराम है, जायज नहीं। और हराम, ये आपसी लेन देन जो होता है, ये तिजारत, ये ट्रेडिंग हराम किन किन शक्लों में होती है, उसी को समझना होता है। तो जब भी कोई आदमी कहता है कि ये हराम है, तो या तो ये कहेगा आपसे कि इसमें इंटरेस्ट की शक्ल पाई जाती, ये असल में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट सूद ये हराम। अल्लाह ताला ने कहा कि बय हलाल, अल्लाह ताला ने बय को हलाल करार दिया, बिजनेस करने को हलाल करार दिया है, ट्रेडिंग को हलाल करार दिया है, लेकिन इंटरेस्ट को हराम करार दिया है। क्योंकि इंटरेस्ट की भी जो शक्ल है ना, वो भी एक तरह का प्रॉफिट ही है जो हासिल किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया है। तो एक होता है, एक हमने कहा कि कोई भी शख्स का ये हराम है, क्यों हराम है, कि इसमें रिबा की शक्ल पाई जाती है, इंटरेस्ट की शक्ल पाई जाती है। कभी कहेगा कि ये हराम है क्योंकि इसमें ये कमी पाई जा रही है, और शरीयत ने इस तरह की कमी पाई जाए इसमें, तो वो हराम करार दिया। तो उसको दलील देना होगा। जो ये कहेगा कि ये हराम है, उसको दलील देना होगा। जो ये कहेगा कि हलाल है, तो सिर्फ ये कहेगा कि इसके हराम होने की कोई दलील नहीं है। अगर कोई जो है कहा कि इंटरेस्ट है, तो साबित करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट नहीं है। हलाल इसलिए है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको करना पड़ेगा। अगर कोई जो है ये इस तरह से कह दिया है कि नहीं ये इंटरेस्ट है और इसी वजह से हराम है, तो फिर उसको वो साबित करना पड़ेगा कि कैसे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट है तो हराम है। मैं एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, वो आगे चल कर के ये बातें आएंगी आपको। आज जो है मैं इस क्लास को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, असल में सीखना क्या होता है। तो ये एक बड़ा अहम ज़ाब्ता है। कहा जाता है अरबी में इसको कि अल अस्लु फिल मुआमलाती
अल इबाहत, मुआमलात में असल ज़ाब्ता क्या है, रूल क्या है, इसमें जो फॉलो होता है कि हर चीज़ हलाल है जब तक कि उसके हराम होने की कोई दलील ना आ जाए, हराम होने के लिए कोई प्रूफ ना हो। तो इसी पर ये पूरा जो है चलता है, ये निज़ाम चलता है पूरा, और इसी के लिहाज से बातें भी की जाती हैं। अब उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों है समाज को, सोसाइटी को? ट्रेडिंग की ज़रूरत, बिजनेस की ज़रूरत, इस लेन देन की ज़रूरत, और ज़रूरत ही ईजाद की माँ है। दुनिया में ये ट्रेडिंग सिस्टम क्यों कायम किया गया, हमको पहले इसके, आज का असल दर्स से यही है। तो हमारा जो ये मसला होता है ना, जो शरीयत के अंदर मसाइल है खरीदने बेचने के ताल्लुक से, उसमें एक मसला ये भी रहता है, एक ज़ाब्ता ये भी देखा जाता है उसमें असल में, कि इसको क्यों, ये ज़रूरत क्यों है, क्यों ट्रेडिंग क्यों जायज़ है, क्यों इसको रखा गया है, इसकी ज़रूरत क्या है। जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उनकी बीवी के साथ उतार दिया गया, तो वहां से इंसानी जिंदगी की शुरुआत होती है। उसके पहले के जो मसाइल थे, तो आप जानते हैं कि जन्नत में लेन देन का कोई मसला नहीं है, और फिर मरने के बाद जब जन्नत में जाएंगे, और इंशाअल्लाह हम सब लोग जन्नत में जाएंगे, तो फिर यहाँ ये सब मसाइल खत्म हो जाएंगे, कुछ मसला नहीं रहेगा। वहाँ आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो ज़रूरत है, दिल में जैसे ही ख्वाहिश पैदा होगी ना, तो वैसे ही वो पूरी हो जाएगी। इसलिए ना वहाँ मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत है, न किसी परेशानी की ज़रूरत है, न किसी टेंशन को, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। एक मर्तबा एक हदीस के अंदर इस तरह का बयान भी है, एक सहाबी कहते हैं कि अगर किसी शख्स को जन्नत में खेती करने की ख्वाहिश हो जाए तो क्या करे। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन क्या है, वो देखते ही देखते जो है वो बीज भी और वो पैदावार भी हो जाएगी, और देखते ही देखते सब कट, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह का वहां पर किसी भी शख्स के लिए दुनिया में जो माश का मसला है, जिसे आप इक्तिसाद का मसला भी कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो है फाइनेंस का पूरा सिस्टम ये दुनिया के अंदर, जाहिर सी बात है कि जन्नत में इसकी जरूरत नहीं। आदमी को माल की जरूरत क्यों होती है, या माल कमाने की जरूरत क्यों होती है दुनिया में, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो भूख रखी है, उसकी जो बदन को छुपाने की, सर को छुपाने की, रोटी कपड़ा और मकान जिसे आप कहते हैं हमारे यहाँ उर्दू जबान में, ये जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना है, तो कैसे पूरे करेगा। उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो कुछ कमाए, कुछ करे, और यहीं से वो सब जो है सिस्टम जो है आता है, सारे मसाइल। अगर उसकी ज़रूरत ही है ऐसे पूरी होने लगे जैसे जन्नत में है, कि जैसे ही ख्वाहिश होगी वैसे ही वो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मसला नहीं है उसका, लेन देन का कुछ मसला नहीं है, कोई चीज़ नहीं हो। तो आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत पे थे तो उनके साथ ये मसला नहीं था। जब दुनिया में उतार दिए गए, तो वहां से ये पूरा ये सिस्टम जो है, अब यहाँ से वो सिलसिला शुरू होगा। शुरू में वो क्या है, वो है उनकी बीवी है। अल्लाह ताला ने जो भी, जो दुनिया की ज़मीन है, जो कुछ भी है, जहाँ भी वो रहे, वो सब जो है, उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, कि ये आपने ज़मीन खरीदी है, ये मकान कैसे बनाया है, कैसे किया है। उनकी घर की कोई ज़रूरत कुछ नहीं।
کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ کھا پی رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں طرح طرح کے کھانوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی نہیں، بس پیٹ کی ایک ضرورت تھی جو وہ پوری ہو رہی ہے۔ بچے ہوتے گئے، ان کے نسل بڑھتی گئی، ضرورتیں بڑھتی گئی۔ جب ضرورتیں بڑھتی گئی تب کیا ہوگا اس کے بعد؟ مسئلہ کیا ہے کہ جب ضرورت بڑھ جائے تو اب آپ نے کسی جگہ کو اگر قبضہ کر رکھا ہے، کہا آپ نے کہ یہ میری جگہ ہے، تو وہاں سے اب اونرشپ کے مسائل آئے۔ آپ نے ایک جگہ کو برابر کر لیا، صحیح کر لیا، وہاں کچھ جو ہے پتھر رکھ کر کے، کچھ بھی رکھ کر کے، اس زمانے میں شروعات جو ہوئی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی ہوئی ہوگی۔ اپنا کچھ اوپر ڈال کر کے بارش سے جو ہے بچاؤ، دھوپ سے بچاؤ، جو کچھ بھی کیا ہوگا زمین پہ، زمین تو خریدنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اور بہت قریب، بہت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی بات تھی کہ وہ جو آبادی کی زمینیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد جو زمینیں جو غیر آباد ہوتی تھی نا، تو اس کو خریدا نہیں جاتا تھا۔ ابھی تو یہ حکومتیں سب اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور سب حکومت کی ملکیت مانی جاتی ہے۔ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ کوئی بھی آدمی اگر جا کر کے جو جنگل کی زمین ہے، جو غیر آباد زمین ہے، اگر وہاں جا کر کے اس کو درخت وغیرہ کاٹ کے اس کو برابر کر کے لیول کر کے وہاں اپنا کچھ جھوپڑا وغیرہ ڈال کے رہنے لگے تو وہ اسی کی زمین ہو جاتی۔ زمین خریدنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ تو شروع میں ظاہر سی بات ہے کیسے، لیکن جس نے وہ برابر کر کے وہاں رہنا شروع کر دیا تو اب یہ اس کی اونرشپ ہو جاتی، اب وہ اس کا مالک ہو جاتا۔ کسی نے زمین پر کچھ پودا لگا، کوئی درخت لگایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سے درخت اگائے ہیں وہ جنگل میں، تو اس زمانے میں وہ کسی کی اونرشپ نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو بھی گیا وہ جا کر کے لکڑی بھی کاٹ سکتا ہے، اس کا پھل بھی توڑ کے لا سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا۔ تو اس وقت کی بات دوسری تھی۔ ابھی کیا ہو گیا، یہ سب کی سب حکومت کی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اصل میں بہت ضروری یہ ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ اصل یہ ٹریڈنگ کا بڑا اہم یہ مسئلہ ہے۔ یہ اسلام میں جو ٹریڈنگ کے جائز اور ناجائز کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں یہ ایک بڑا جو ہے اہم یہ ضابطہ۔ تو اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے ٹریڈنگ کی؟ جب اونرشپ کی شروعات ہو گئی کہ جو شخص جس چیز کو اس نے خود کیا ہے یا جس چیز کو اپنے قبضے میں کر دیا ہے تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا۔ زمین ہم نے کہا کہ اس نے خود اس کو صحیح سے لیول کر کے اس کو رہنے کے قابل بنایا تو اب وہ اس کی اونرشپ ہو گئی۔ پانی ہے، سب کے لیے ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، سب کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہی پانی لے کر کے اپنے پاس آ گیا، اپنے برتن میں رکھ لیا، تو اب یہ اس کی اونرشپ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ شروع میں ایسے ہی تھا۔ یہ جو ٹریڈنگ سسٹم ہوا ہے نا، وہ سمجھنے کے لیے اس جو ہے تمہید کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ تو ایسے اونرشپ کا سسٹم شروع ہو گیا۔ یہ چیزیں لوگ اپنے اپنے قبضے میں کرتے گئے اور جیسے جیسے ان کا قبضہ ہوتا گیا ان کی اونرشپ بھی شروع ہو گئی۔ جو اور آگے بڑھا زمان تو اونرشپ کے ساتھ ساتھ پھر جو چیز کا وہ مالک ہو گیا، کسی اور کو اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کے پاس کیسے جائے گی، وہ کیسے ملے گی اس کو، وہ سوچنا ہے آپ کو۔ اور کہتے ہیں ضرورت یہ ایجاد کی ماں ہے، الحاجت ام الاختراعات عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں بھی اس کے لیے
لفظ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے بہتر، اس لیے میں نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو ضرورت یہ ایجاد کی ماں ہے، دنیا کا ضابطہ یہی ہے، اصول یہی۔ اب جب ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی اونرشپ ہو، یا کسی چیز کو اس نے اختیار کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا، زمین سے دانے اگا رہا، ایک شخص ہے جو درخت لگا رہا، ایک شخص ہے جو پتھر وغیرہ لا کر کے اس کو جوڑ کر کے ایسے بنا رہا ہے کچھ، جس کی آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی تعمیر کر رہا۔ اس نے اسی کام کو اپنا لیا۔ ایک شخص ہے، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کے کھانا بنانا ہے، تو وہ جاتا ہے اور جا کر کے لکڑی کاٹ کے لاتا ہے۔ اب وہ کسی اور کو اس کی ضرورت ہے لکڑی کی، تو اب یہ جب لکڑی کاٹ لیا تو اس کی اونرشپ ہو گئی، کسی اور کو چاہیے تو اب اس کو اس سے خریدنا پڑے گا، لینا پڑے گا اس سے۔ اور بھی چیزیں اسی طرح سے ایک ایک چیز کو آپ لیتے جائیں گے تو لوگوں کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ضرورتیں جڑ گئی، جسے آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، اور جو ہے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ انسان ایک سماجی کیڑا ہے۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں کہ یعنی سوشل اینیمل، ایک سماجی جو ہے یہ کیڑا ہے۔ ہم عربی میں کہتے ہیں، امام ابن خلدون نے یہ ضابطہ بہت پہلے دیا تھا کہ الانسان مدنی بالطبع۔ یہ جو سوشل سائنس آپ پڑھتے ہیں نا، تو اصل میں سوشل سائنس کے تعلق سے امام ابن خلدون نے بہت ساری اہم باتیں ذکر کی تھی اپنے دوران۔ تو اس میں سے ایک بات کیا ہے، یہ پوائنٹ کہ الانسان مدنی بالطبع، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں سوشل اینیمل یا جو ہے سماجی کیڑا، کہ انسان کبھی بھی دنیا کے اندر اکیلا نہیں رہتا، بلکہ اس کی ضرورتیں دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑی ہوتی، اور آپس میں جب تک مل کر کے کام نہیں کریں گے تب تک ان کی ضرورتیں پوری نہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کی انہوں نے کہ اگر آپ کو روٹی کا ایک ٹکڑا چاہیے، ہم روٹی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں، اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو چاول کا ایک دانہ چاہیے کھانے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاول کھائیں، چاول کھانے کی اگر آپ کو خواہش ہے، روٹی کا آپ کو ایک ٹکڑا چاہیے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی سے کچھ بھی تعلق رکھے بغیر، دوسرے سے کوئی بھی معاملہ کیے بغیر میں روٹی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لوں اور اسے کھا لوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی گزر جائے گی، بھوک سے تڑپ کر کے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ روٹی کا ایک ٹکڑا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس میں لین دین نہیں کریں گے، تب تک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب آپ کو جو ہے روٹی کا ایک ٹکڑا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو گیہوں اگانا پڑے گا نا، زمین سے گیہوں کھیتی کرنا پڑے گا نا، گیہوں اگانا پڑے گا۔ چلیے صاحب، ہم نے سوچا کہ گیہوں کی کھیتی کر لیتے، ویٹ جسے آج کل آپ کہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کہاں گئے؟ کھیت۔ چلو، ہم نے زمین کہا کہ اللہ کی زمین ہے، اس زمانے میں بکتی نہیں تھی زمینیں، لوگ خود ہی جو ہے جس کو لیول کر لیے، اور جو ہے جنگل کی جو جھاڑیاں وغیرہ ہے کاٹ کر کے برابر کر لیے، تو وہ اس کی زمین ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس کو زراعت کے، ایگریکلچر کے قابل بنایا، اب وہ اس کی زمین ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن
अब जमीन में हल तो चलाना है, हल ना भी हो तो कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना, जमीन खोद करके वो अंदर जो है बीज को डालने के लिए। कैसे करेंगे? नाखून से करेंगे वो, जरूरत है। अब उसको हल चाहिए, तो गेहूं की खेती करने से पहले अब उसको हल तो किसी से लेना नहीं है ना, खुद ही ना करना है ये सब। तो अब वो हल के लिए काम करेगा पहले। अब हल के लिए लोहा चाहिए। लोहा चलो अल्लाह ताला जमीन में पैदा करता है, लेकिन अब वो लोहा निकलेगा कैसे? लोहा किसी और के पास से लेगा, कोई और मजदूर होगा जो लोहे के लिए जमीन से निकालने के लिए काम कर रहा होगा। चलिए वो भी मान लिया। अब वो लोहा निकालना है तो उसके लिए अब उसको जमीन जो है पहले खोदनी पड़ेगी। अब जमीन कैसे खोदेगा? हो सकता है उस जमाने में पत्थर वगैरह, पत्थर बाज नुकीले होते, तो उसी को जो है ऐसे खोद खोद करके निकालते रहे। अब वो करते करते वो लोहा निकालते निकालते तब तक तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा आदमी। अभी इतना ही नहीं, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। उसके बाद वो निकलने के बाद फिर उसे लोहे को इस काबिल बनाना है कि वो हल के तौर पर काम कर सके। तो उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? लोहार बनना पड़ेगा ना। लोहार बन करके पहले वो बनाना पड़ेगा। अब फिर वो सीखना, कहाँ सीखेगा, कैसे करेगा, कैसे बनाएगा? तो ऐसे अगर आप सोचते जाएंगे, एक एक चीज को ले लीजिए आप, तो याद रख लीजिए कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अकेला आदमी कोई भी चीज हासिल करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जंगल में रह करके, जंगल में जो कुछ भी है वैसे ही खाते पीते वो रह जाए, जंगली जानवरों की तरफ से। लेकिन सोशल जो एक्टिविटीज या सोशल जो लाइफ होती है वो नहीं जी सकता आदमी। तो अल इंसान और मदनी हूँ बित्तबा इसीलिए कहा गया कि ये मतलब क्या होता है कि एक इंसान की जरूरत दूसरे इंसान के साथ जुड़ी हुई है। जब ये जरूरत जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, तो कैसे पूरी होगी? जैसे मान लीजिए कि मैं दर्स देता हूं, आप दर्स सुन रहे हैं, तो आपकी जरूरत दर्स सुनना है यानी इल्म हासिल करना है, और मेरी जरूरत क्या है कि मैं इसके जरिए से दो पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो है घर का खर्चा चले। मेरी एक जरूरत, आपकी एक जरूरत। एक आदमी को रोटी खाना है, रोटी बनाना है, उसकी जरूरत क्या है? कि उसको गेहूं चाहिए, आटा चाहिए। अब वो क्या है? दूसरा आदमी जो कि खेती कर रहा है, उसे हल चाहिए, वो हल खरीदेगा हल की दुकान से। वो कैसे हल हासिल करेगा? उसकी जरूरत दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, वहां से उसको लेना है। ये लेन देन है, ये ट्रेडिंग। मेरी एक जरूरत है रोटी, मुझे भी लेना है। या तो मैं वीट लेकर के आऊं, आटा लेकर के आऊं, उसे पकाना है तो फिर गैस खरीद, उसके लिए सब चीजें चाहिए मुझे भी। तो एक रोटी बनाने की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, मैं कैसे हासिल करूं? वो सारी चीजें दूसरों के पास हैं। अब उसको हासिल करने की मेरे भाइयों तीन शक्लें हैं। अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम उसको मोटे तौर पर चाहते हैं कि तीन शक्लें आपके सामने बयान कर। एक शक्ल ये है कि मुझे चाहिए रोटी खाने के लिए, तो मैं चुपके से जा करके किसी होटल में जहां रोटी बन रही है, चुरा करके लेकर के आया और खा लिया। एक शक्ल ये है कि मैंने वो चीज जो मुझे जिसकी जरूरत थी, मैं कैसे हासिल किया?
چوری کر کے. اگر میں چپکے سے اسے لے کر کے آیا تو اسی کو چوری کہا جاتا ہے. اگر میں سینہ زوری کر کے لے کے آیا، طاقت ہے میرے پاس، قوت ہے، جا کر کے اس کے کن پٹی پہ پستول رکھ دیا، روٹی دو ورنہ دنیا سے اٹھا دوں گا، ڈر کے جلدی سے اسے روٹی دے دی. تو چاہے سینہ زوری سے حاصل یا چپکے سے لیا تو چوری، اس کو دوسرے کو ڈکیتی کہتے ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جنگل کا قانون ہوگا دنیا کے اندر، کہ جیسے شیر کو بھوک لگی تو گیا اور جو اس سے کمزور جانور ہے اس کو پچھاڑا اور اس کو چیڑ پھاڑ لیا اور کھا گیا. یہ طاقت اس کے ذریعے سے اس نے حاصل کر لیا. تو یا تو آپ جنگل کا قانون ہوگا کہ طاقت کے بل پر آپ حاصل کریں گے، یا انسان کو عقل دی ہے تو چپکے سے وہ لومڑی والی چال چلے گا، کہ لومڑی والی چال چل کر کے وہ چپکے سے کوئی چیز حاصل کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کے لیا اور اپنا پیٹ بھرا. یہ ایک شکل ہے کہ وہ چیز آپ کو ملے. یہی نا ایک شکل یہ ہے اس کی. دوسری یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں، جھگڑا کریں، اور جا کر کے جھگڑ کر کے جو جیت جائے، جو جا کر کے پہلے لے لے، وہ اس کی چیز ہے. گئے تو جھگڑا کر کے لے کر کے آئے. جیسے پانی پر کسی زمانے میں عورتوں کو جھگڑا کرتے ہوئے سنا ہوگا آپ. میں عورتوں کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے پانی کے لیے وہی زیادہ جاتی رہی ہیں. میں اس طرح کی چیزیں اس کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں. آپ بہت پہلے کی چیز نہیں، یہ قریب کے زمانے کی چیزیں پیش کر رہا ہوں. گھر میں پانی نہیں ہے تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ دور دور سے جا کر کے پانی بھر کر کے لے کے آتی تھی. اور جو پانی بھرنے کے پنگھٹ ہوتے تھے نا، وہاں اکثر جھگڑے ہوتے، اس کے بھی بڑے مسائل ہوتے تھے. تو آپس میں لڑ جھگڑ کر کے جو لوٹ کھسوٹ جو بھی ہو، جیسے بھی ملے، جس کو بھی ملے وہ اس کو لے لیا. اور ایک شکل یہ ہے کہ بڑی امن و شانتی کے ساتھ جو سوشل انداز ہو سکتا ہے، جو امن و شانتی کا انداز ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کے پاس سے لوں، اور آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دے دوں. اس کو کہتے ہیں تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور ہم نے کسی سے کچھ لیا نہیں، بس یہ ہے کہ آپ میری ضرورت اور پر کام آ گئے اور میں آپ کی ضرورت پر کام آ گیا. تو میں نے وہ چیز جس کی ضرورت آپ کو تھی، آپ سے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی جو ہے کچھ لیے آپ سے، میں نے وہ چیز آپ کو دے دی. یا آپ نے مجھے دے دیا. تو اسی کو تعاون کہتے ہیں، اسی کو ہدیہ کہتے ہیں. ایک شکل یہ ہے. آدمی اس طرح سے لین دین کر سکتا ہے، اور اس کو جو ضرورت ہے سامنے والے سے اس طرح سے بھی لے سکتا ہے. جی ہاں، مانگ کر کے بھی لے سکتا ہے. یہ سب اسی میں آتی ہے. یہی جو ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے تو ذرا سوشل انداز میں، شانتی، امن و شانتی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں، تو ایک پوری ہونے کی ایک شکل کیا ہے کہ آپ یا تو وہ آدمی خود سے دے دے مدد کے طور پر، ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، یا آپ نے اس سے مانگ لیا اور اس نے آپ کو دے دیا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں.
دوسری شکل جو ہے نا وہ یہی شکل ہے. تو ایک شکل ہو گئی جو جنگل والا قانون ہو سکتا ہے, یہ دوسری شکل ہو گئی ذرا امن و شانتی والی, لیکن اس میں تھوڑا عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ جب کسی سے کوئی چیز مانگ کر کے لیتے ہیں تو ہر آدمی کا دل تو گوارا نہیں کرتا نا کہ وہ اس سے کوئی چیز ایسے ہی لے, مفت میں لے لے بغیر معاوضے کے. اس کا احسان لینا, یہ سوشل لائف جو ہوتی ہے نا اس میں آدمی کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو ہے یہ ایک شکل یہ, اور یہ بھی ایک حد ہے اس کی بھی, اس حد تک وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک تیسری شکل ہے کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی, جس میں دوسرے کا احسان بھی نہ لینا پڑے, اور آپ کی عزت نفس بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ مجروح نہ ہو, اس پہ بھی کوئی حرف نہ آئے. وہ شکل ہے لین دین کی شکل, ٹریڈنگ کی شکل جسے آج کی, یا بزنس کی شکل جسے آج کل آپ کہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ مجھے دیں گے, اور بدلے میں جو چیز میرے پاس ہے اور اس کی ضرورت آپ کو ہے اس کو میں آپ کو وہ چیز دوں. یہ اس کی تیسری شکل ہے, اور یہیں سے ٹریڈنگ سسٹم شروع ہوتا ہے. تو یہ بزنس, یہ ٹریڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ انسانی ضرورت ہے, انسانی ضرورت ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں چلے گی آپ کی. جو سوشل لائف ہے نا, مدنیوں بالتبع سے کہا گیا کہ ایک انسان کی ضرورت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور آپ چیزوں کا لین دین چاہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ کو باقی رکھتے ہوئے, تو اس کی یہی ایک شکل بنتی ہے کہ آپ کے درمیان یہ ٹریڈنگ سسٹم ہو, لین دین کا سسٹم ہو. یعنی آپ اسے کچھ دیں گے, وہ آپ کو کچھ دے گا. جس کی ضرورت آپ کو ہے آپ اس سے لیں گے, اور جس کی ضرورت اس کو ہے آپ اس کو وہ چیز دیں گے جو آپ کے پاس ہے. تو یہ جو آپس کا بڑا ہی عزت کے ساتھ جو لین دین ہوگا, یہ ٹریڈنگ سسٹم کہلاتا ہے. شروع زمانے میں جو تاریخ ہے, اس کی پوری ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جب سکے نہیں تھے, یعنی آج کی زبان میں کرنسی کہہ لیجیے, جب کرنسیاں نہیں تھی, نہ درہم نہ دینار نہ کوئی اور چیز, جو ہے کچھ نہیں تھا, جو پیسے کی کوئی شکل نہیں تھی, تو یہ ٹریڈنگ جو چلتی تھی یہ سامان کی سامان کے ساتھ چلتی تھی. یعنی میرے پاس ایک سامان ہے, میں وہ سامان آپ کو دوں گا, اور آپ مجھے جس سامان کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ سامان ہے, وہ سامان میں آپ سے لوں. تو سامان کی سامان کے ساتھ ٹریڈنگ چلتی تھی. اس میں پیسوں کا مسئلہ نہیں آتا تھا, نہ کیش ہے, نہ آج کل کا جو ہے جو آپ کا آن لائن ٹرانزیکشن ہے. کوئی بھی اس طرح کی چیز جب شروع ہوا, ٹریڈنگ کی شروعات ہوئی, اور کیسے شروعات ہوئی میں نے اس کی تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کی. تو اس کی شروعات اسی طرح سے ہوئی, سامان کا سامان کے ساتھ ہی لین دین ہوتا تھا. یہاں تک کہ عربی زبان میں لفظ بیع اور شراء اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ دونوں الفاظ بیع بھی اور شراء بھی, تو بیع کے اندر بھی خریدنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور بیچنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے, اور شراء کے اندر بھی خریدنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے اور بیچنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے. یعنی آپ کہیں دیکھیں گے کہ یہی لفظ خریدنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, اور کہیں یہی لفظ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, کیونکہ وہ سامان کا سامان کے ساتھ لین دین تھا. تو اس میں
ہر کسی کو آپ خریدنے والا بھی کہہ سکتے ہیں اور بیچنے والا بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک گلاس ہے، یہ میرے پاس 2-3 گلاس ہیں تو میرے پاس کوئی ایکسٹرا گلاس بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ، اور دوسرے کے پاس کتاب ہے، یہ اس کے پاس بھی یہ کتاب کئی ایک ہے. مجھے میرے پاس کتاب، یہ مجھے وہ کتاب چاہیے اور اس کو گلاس چاہیے. تو ٹریڈنگ کیا ہوئی، تجارت کیا ہوئی کہ میں نے اس کو گلاس دیا، اس نے مجھے کتاب. اس میں ویلو گلاس کی کتنی ہے، کتاب کی کتنی. جیسے آج کل وہ ٹریڈنگ کے سسٹم میں ساری چیزیں ہیں نا، اتنا وہ باریکی وہ شروعات میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. آپ کی جو ضرورت کی چیز ہے میرے پاس ہے، میں نے وہ آپ کو دے دیا، اور آپ کے پاس جو ایک ایکسٹرا چیز تھی وہ آپ کی ضرورت کی نہیں تھی اور آپ کے پاس ہے، میری ضرورت کی تھی تو میں نے وہ چیز آپ سے لے لیا. یہ سلسلہ تھا. تو یہ میں نے اس کو گلاس دیا، اس نے مجھے کتاب دی. بیچنے والا کون، خریدنے والا کون، بائر کون، سیلر کون. تو اس میں وہ چیز نہیں آتی تھی. دونوں میں سے ہر ایک کو آپ بائر بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر ایک کو، دوسرے کو بھی جو ہے بائر کہہ سکتے ہیں اور ہر ایک کو سیلر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی لیے عربی میں جب یہ لفظ استعمال ہوا بے کا اور شرا کا، تو اس میں وہ دونوں معنی ہوتا تھا. یعنی آپ مجھے بھی چاہیں تو بائر کہہ لیجئے اور سامنے والے کو سیلر کہہ لیجیے جس نے کتاب دی. اور یہ بھی الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے سیلر کہہ دیجئے، ان کو بائر کہہ دیجئے. تو دونوں چیزیں ہوتی تھی کیونکہ یہ سامان کا سامان کے ساتھ یہی جو ہے لین دین ہوتا تھا. اس کے بعد جب سکے ڈھالے جانے لگے، کسی نہ کسی میٹل کے پہلے سکے ڈھالے گئے تھے. اس درہم اور جو ہے دینار کے بھی، اور جو درہم اور دینار یہ سونے اور چاندی کے، یہ بھی کافی بعد میں ہوا. شروع میں وہ جو کسی بھی میٹل کے وہ سکے ڈھالے جانے لگے جب. تو اب یہاں سے ایک چیز شروع ہوئی، وہ کیا ہے کہ جو وہ سکہ دیتا تھا اب وہ خریدنے والا ہے اور جو سامان دیتا تھا وہ بیچنے والا ہے. اور جب یہ سسٹم شروع کیا گیا تو اس وقت بھی یہ چیز تھی کہ یہ بہت زیادہ نہیں، پھر بھی لوگوں کا زیادہ تر لین دین وہ سامان کا سامان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، کیونکہ یہ سکہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونے اور چاندی کے سکے تھے، آپ کے زمانے میں سونے چاندی کے سکے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ سونے اور چاندی کے تھے. دینار سونے کا اور جو ہے درہم چاندی کا. تو اس کو باقاعدہ ڈھالا جاتا، اس کے لیے ایک ٹیکسٹال ہوتی تھی اور اسے کہا جاتا ہے اردو میں، اور اس میں اس کو ڈھالتے تھے. یعنی ایک چیز، ایک کہہ لیجیے آج کے زمانے میں ایک فریم ہوتا تھا، اسی فریم میں، تاکہ ایک دینار کا جو بھی وزن ہے سب کا ایک ہی وزن رہے گا وہ، کیونکہ وہ اسی کے جو ہے اس ایک ہی لیول کا وہ ڈھالا جاتا. تو اس طرح سے دینار آیا، درہم آیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز آ گئی تھی وہ پہلے ہی سے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ درہم اور دینار اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہو اور ہر چیز کو خریدنے کے لیے یہ آدمی کے پاس دستیاب بھی ہو، اویلیبل بھی ہو. ایسا نہیں تھا. صرف آپ کو ایک، عربی میں اس کو کاسن کہتے ہیں، ایک گلاس خریدنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ درہم لے کر کے جائیں گے، دینار لے کے جائیں گے تو کیسے خریدیں گے اس کو؟ کیونکہ ویلو کے لحاظ سے اب تو یہ ممکن نہیں ہے. درہم دینار ویلو زیادہ ہے، یہ کیا ہے، بہت معمولی چیز. تو اس کو خریدنا ہے تو کوئی سامان ہی لے کر کے جانا پڑے. تو درہم دینار بہت زیادہ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں تھے اس زمانے میں بھی.
تو زیادہ تر ٹریڈنگ آپ کے زمانے میں بھی چیزوں کی چیزوں کے ساتھ ہوتی تھی. کسی کے پاس کھجور ہے تو وہ کھجور لے کر کے جاتا تھا، اور سامنے والے کے پاس سے دودھ لینا ہے، گوشت لینا ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو وہ کھجور دے کر کے وہ گوشت لے لیتا تھا. کبھی درہم یا دینار سے کسی نے گوشت خریدا ہو یا دودھ خریدا ہو، ایسا کچھ بھی ملتا نہیں ہے. ہاں، پوری بکری خریدنی ہے، پورا اونٹ خریدنا ہے تو وہ پھر درہم دینار سے ہوتا تھا. لیکن تھوڑا سا آپ کو گوشت خریدنا ہے، آپ جاتے ہیں آج دکان پر کہ مجھے آدھا کے جی 1 کیجی گوشت دے دو، اور اس کے لیے آپ پورا جو ہے درہم یا دینار لے کر کے گئے تو وہ کہاں سے دے گا آپ؟ پورا وہ ٹریڈنگ یہی چلتی تھی ان زمانے میں بھی، سامان کی سامان کے ساتھ ہی چلتی تھی. مجھے کھجور ہے میرے پاس، لیکن میری روٹی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، تو جائیں گے. تو جس کے پاس گیہوں ہے نا، وہ کیا پیسنے کا کام تو گھر میں ہی ہو جاتا تھا، تو جس کے پاس گیہوں ہے میں نے کھجور دیا اور اس سے گیہوں لے لیا. یہی ٹریڈ چلتی. اسی لیے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، الگ ہوئے اس زمانے میں نا، یہ قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں بھی بیع اور شراء کا یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی شراء کا لفظ بیچنے کے لیے استعمال، جبکہ شراء کو خریدنے کے لیے. تو خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی میں، باع کا لفظ بھی دونوں معنی میں استعمال ہوا، کیونکہ اس زمانے میں بھی جو غالب طور پر اکثر جو ہے، یعنی جنرلی جو ٹریڈنگ تھی وہ سامان کی سامان کے ساتھ ہی تھی، اور درہم اور دینار کے ساتھ ہوتی تھی. ڈیلز بہت ساری ہوتی تھی، لیکن وہ بہت کم تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، اتنا زیادہ اس کا رواج نہیں تھا. بعد کے دور میں جب یہ درہم دینار کا سسٹم ختم کر دیا گیا، کیونکہ اس میں پریشانی بہت ساری تھی. وہ پریشانی کیا تھی کہ ایک تو اس کی قیمت ہوتی ہے، دوسرے اس کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اس میں چوری ہونے کا بڑا ڈر ہوتا تھا. اب دینار یہ سونے کے چوری ہو گئے، کیا حال ہوگا آپ سوچیے. درہم جو ہے چاندی کے، وہ چوری ہو. اس کی گھر میں حفاظت کا کیا تھا کہ گھر میں زمین میں گاڑ کر کے اس کو لوگ رکھتے تھے، زمین میں دفن کرتے تھے، کسی ہانڈی وغیرہ پہ رکھ کر کے. اسی سے پرانے زمانے کے خزانے ملتے رہتے ہیں. وہ عربی میں وہ بھی ایک بڑا، وہ جو شریعت کے اندر وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ کے، اس کو ریکاز کہتے ہیں. یعنی آپ کہیں زمین کھود رہے ہیں تو آپ کو خزانہ مل گیا، کسی نے پہلے دفن کیا تھا، اچانک موت ہو گئی تو کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کہاں گاڑا ہوا، تو ویسے ہی زمین میں رہ جاتا. تو اب اس کے بعد سے اس میں اور زیادہ جو ہے جب چیزیں جو ہے بدلتی گئی، تو دوسرے میٹل کے بھی بہت سارے سکے بننے لگے، سکے جو ہے چلتے رہے. اس کے بعد کرنسی نوٹوں کا زمانہ آیا، اور ابھی یہ کرنسی نوٹوں کا زمانہ چل رہا ہے. اس میں بھی دنیا میں بڑی دھاندلی ہوتی ہے، پھر اس کی ویلو متعین کی جاتی ہے. ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے، اس کی کرنسی کی ویلو ہوتی ہے. وہ کیسے ویلو بنائیں گے، کیا کریں گے، اس میں بھی دنیا میں میں اس سسٹم میں نہیں جانا چاہتا. بس آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے یہ سسٹم آیا کرنسی کا، تو وہ سامان کے ساتھ سامان کی ٹریڈنگ کا سسٹم ختم ہو گیا. اور اب جو آدمی کرنسی یا کہہ لیجئے کہ نقد، کیش، جو لفظ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کو لے کر کے جائے سامان خریدنے کے، تو جو کرنسی دیتا ہے وہ خریدنے والا کہلاتا ہے، اور جو سامان دیتا ہے اس کو بیچنے والا کہا جاتا ہے. اب یہاں یہ خاص ہو گیا. اب یہ نہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کو خریدنے والا تو بیچنے والا، اب نہیں، وہ سسٹم نہیں رہا. تو اب یہ ٹریڈنگ کی نئی شکل ہو گئی تھی، اس کی جو ہے ایک الگ شکل آ گئی.
اور یہی شکل جو ہے جو پہلے بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اب یہ بالکل ہر ایک کے پاس بالکل عام ہو گئی، ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ٹرانزیکشن سسٹم شروع ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں وہ کرنسی بھی نہیں ہے، وہ کیش بھی نہیں ہے، آپ اس کو دیتے ہیں پیسہ تو کیسے دیتے ہیں؟ سامان خریدتے ہوئے کہ ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جا رہا ہے، آن لائن ٹرانزیکشن کہہ رہے ہیں آج کل آپ اسے۔ تو اب یہ جو اس میں بھی وہ کیا ہے، پیسہ ہی دے رہا ہے، سامان خرید رہا ہے۔ تو یہ پوری جو ہے ایک تاریخ ہے، اس کو ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس ٹریڈنگ کا بہت اہم کیا ہے سبب بزنس کا، کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، سوشل انداز میں، امن و شانتی کے ساتھ اور سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ، جس میں آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، شانتی بھنگ نہ ہو، جو زبردستی لینے میں، چوری کر کے لینے میں، یا اور جو ہے جنگل کے قانون کی طرح سے جو جس کو جو ہے پہلے حاصل کر لے وہ اس کا مالک ہو گیا، جو دبنگ ہے تو دوسروں کو دبا کر کے اس کو حاصل کر لے، وہ جو ساری شکلیں تھی جو سوشل نہیں تھی، جس میں سیلف ریسپیکٹ نہیں تھا، جس میں دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے ہتھیانے کا مسئلہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی لے رہا ہے چوری سے چپکے سے، اس نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، تو کیا ہوگا؟ آپس میں ڈھینگا مستی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو وہ جو ساری جو ہے شکلیں ہیں وہ غیر سماجی ہے، وہ سوشل نہیں ہے۔ سوشل طریقہ اس کا یہی ہو سکتا تھا کہ یہ لین دین رکھا جائے، آپس میں لین دین رکھا جائے، ہر آدمی اپنی ضرورت کی چیز دوسرے سے لے تو سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ وہ اس کی جو بھی قیمت ہے، جو ویلیو ہے، اس کو وہ دے کر کے اس کے پاس سے لیا، نہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان، نہ میرا اس کے اوپر کوئی احسان۔ تو بڑا یہ ٹریڈنگ کا ایک سسٹم جو ہے اس طرح سے چلا، جس کی اہم چیز یہ تھی شانتی اور امن، سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ۔ تو اب یہ ایک ضابطہ ہو گیا، یاد رکھیے گا اس کو بھی، میں اب حدیثیں وغیرہ بعد میں آپ کے سامنے شروع کروں گا، لیکن ایک ضابطہ بتایا آپ کو کہ یہ بڑی اہم چیز تھی یہ، کہ اسلام کا ٹریڈنگ کا پورا نظام اسی پر قائم ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، لڑائی جھگڑا، امن و شانتی باقی رہے، امن کے ساتھ یہ سلسلہ ہو، یہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ اسی لیے آپ جب حدیثیں پڑھیں گے آپ کے سامنے آئیں گے تو اس زمانے میں وہ تمام شکلیں تجارت کی جس میں لڑائی جھگڑا ہونے کا امکان ہوتا تھا، صرف امکان، ضروری نہیں کہ ہو، لیکن امکان ہے، یعنی پاسبل ہے یہ کہ اس پہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا، یا شریعت میں وہ حرام، کیونکہ ہمارا ٹریڈنگ کا یہ سسٹم سوشل انداز پہ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا، بیع و شراء کو حلال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، امن نہ ہو، شانتی ہو۔ اور جب یہ ٹریڈنگ، یہ بزنس ہی لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو یہ بہت ضروری چیز تھی آپ کے سامنے، اس کا آنا بہت ضروری تھا۔ یہ ٹریڈنگ کے تعلق سے یہ تمہید تھی جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اب آگے جو ہے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، حدیثیں آئیں گی،
اور اس کی روشنی میں مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے، ضابطے بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اذان ہو گئی ہے تو ہم جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے آپ کے سامنے آئندہ ہفتے پھر سے جو ہے حاضر ہوں گے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ابھی جو ہے 7:45 پہ اذان ہو جاتی ہے، لیکن آگے چل کر کے وہ 8 بجے ہو جائے گی، تو 7 سے 8 ہی ہمارا اصل اس کا اس درس کا جو اصل ٹائم ہے نا ہمارا، وہ اصل 7 سے 8 تک ہے۔ لیکن ابھی چونکہ 7:45 پہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم وہاں نہیں جاتے ہیں عشاء کی نماز کو، پھر بھی کیونکہ وہ اذان کی آواز آنے لگتی ہے تو اس کو جاری رکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے کہیں قریب کی مسجد پہ جہاں 8 بجے ہی جماعت ہو، تو ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے ہم درس کو اس وقت 7:45 بجے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی پر آج کا درس ختم کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔